السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ تو چلے، تھکاوٹ اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے؟ ذہنی دباؤ میں مبتلا لوگ ضرور سن لیں۔ ہر ایک انسان کی اپنی زندگی میں ایسے اوقات آتے ہیں جب وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں یا دکھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر لوگوں میں کسی خاص وجہ سے ہوتا ہے۔ سمجھ لیں کہ روزمرہ زندگی میں اس کی زیادہ مداخلت نہیں ہوتی اور عام طور پر 1-2 ہفتے سے زیادہ نہیں رہتا۔ یہ عام سی تھکاوٹ ہے، اس کو سیریس نہ لیں۔ ڈپریشن اس چیز کا نام نہیں ہے۔ تاہم اگر یہ احساسات ہفتوں یا مہینوں تک چلے یا اتنے خراب ہو جائے کہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرنا شروع کر دے، تو آپ کے ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا امکان ہے اور آپ کو مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ڈپریشن کے علامات کیا ہے؟ لوگ ڈپریشن کے مختلف درجات کے تجربات سے گزرتے ہیں۔ ڈپریشن کے درجات کیا ہے؟ یہ ہلکی ہے، معتدل ہے یا شدید؟ اس بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ڈپریشن میں مبتلا ہے تو آپ ہمارے اس اسپیک سے کچھ ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ذہن میں آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ناخوش، دکھی، توانائی کی کمی، افسردگی محسوس کرے۔ یہ احساس جائے گا نہیں اور دن کے کسی خاص وقت، اکثر صبح کو رہتا ہے۔ کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتے، لوگوں سے میل ملاقات میں دلچسپی اور دوستوں سے رابطہ کھو دیتے ہیں، مناسب طریقوں سے متوجہ نہیں رہ سکتے اور فیصلہ کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، اپنی خود اعتمادی کھو دیتے ہیں، خود کو مجرم اور بے وقعت محسوس کرتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، نا امیدی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شاید خودکشی کی خواہش بھی۔ اپنے جسم میں آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ بے چینی، گھبراہٹ یا اشتعال محسوس کرتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور توانائی نہیں پاتے، سو نہیں سکتے یا بہت زیادہ سوتے ہیں، صبح سویرے یا رات بھر جاگتے ہیں، سر درد یا پیٹ کی خرابی رہتی ہے، جنسی تعلقات میں دلچسپی کھو دیتے ہیں، کھا نہیں سکتے اور وزن کھو دیتے ہیں، یا زیادہ سکون سے کھا سکتے ہیں اور وزن بڑھا لیتے ہیں۔ دوسری نمبر پر یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کام پر غلطیاں کرتے ہیں یا توجہ نہیں پاتے؟ یہ محسوس کرتے ہیں غیر معمولی طور پر خاموش اور پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں، یا لوگوں سے گریز کر رہے ہیں، معمول سے زیادہ چیزوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، یا معمول سے زیادہ چڑچڑے ہیں، یا معمول سے زیادہ یا کم سو رہے ہیں، پوشیدہ جسمانی مسائل کی شکایت کرتے ہیں، اپنی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے بال یا کپڑے نہیں دھوتے، اپنے گھر کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کھانا پکانا چھوڑ دیتے ہیں، چیزیں سلیقہ سے نہیں رکھتے، یا اپنے بستر پر چادریں تبدیل کرنا بھول جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو ان سب کا تجربہ نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ صرف جسمانی علامات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو خیال آئے گا کہ آپ کو کوئی طبعی بیماری ہے، کیونکہ آپ کو بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یا آپ کو نیند کے مسائل ہے، مگر اس طرح کے طبی علامات ڈپریشن کی پہلی علامات ہو سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو احساس نہ ہو کہ آپ کس قدر ڈپریشن میں ہیں، خاص طور پر اگر یہ آہستہ آہستہ ہوئی ہو۔ بعض اوقات لوگ جدوجہد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کو سست یا قوت ارادی کی کمی کا ذمہ دار ٹھہرانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو کسی دوست یا پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے
جو آپ کو اس پر قائل کر سکے کہ واقعی کوئی مسئلہ ہے اور وہ آپ کو مدد لینے کا مشورہ دے کہ آپ کو جو مشورہ درکار ہو میں وہ مشورہ دوں گا، مجھ پر جو خدمت آئے گی وہ خدمت میں کروں گا۔ ہاں، اگر آپ کو مدد لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اگر آپ یا کوئی دوست یا پارٹنر دیکھے اور اس کو اپنے مسائل بتائے تو اچھا ہوگا۔ آپ کے ڈپریشن کے احساسات سے آپ کا کام، دلچسپیاں اور خاندان اور دوستوں کے لیے جذبات، یہ سب متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کے ڈپریشن کے احساسات کچھ عرصے سے جاری ہے اور ان میں کوئی بہتری آتی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہوئے پاتے ہیں کہ زندگی جینے کے قابل نہیں، یا یہ کہ آپ کا نہ ہونا دوسرے لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔